اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ کی قسط نمبر 34 کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل اس کے کہ امام حسین اور مکہ سے عراق کے رستے کی منازل کو ہم بیان کریں، جناب مسلم ابن عقیل کی تحریک کے متعلق ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے، لیکن جناب مسلم کی تحریک کے کچھ اہم ترین نکات کے متعلق گفتگو رہ گئی تھی، جسے بیان کرنے کے بعد ہم امام علیہ السلام کے کربلا اور مکہ کے رستے کی منازل اور واقعات پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر ایسے اقدامات کیے جن سے جناب مسلم ابن عقیل کی تحریک کا دھارا بدل کے رکھ دیا، ہزاروں افراد کو گرفتار کیا، اہم ترین شخصیات کو قتل کیا، ضعیف الایمان افراد کو دنیا کی لالچ دے کے خریدا، اور جناب مسلم کے متعلق خبر لانے والوں کے لیے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے جناب مسلم کی بناگاہ کا پتہ چلایا۔ جناب ہانی کو گرفتار کر لیا گیا اور کوفہ میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی۔ جناب ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد ابن زیاد کی کوفہ پہ گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی، اور جناب مسلم ابن عقیل نے جو اصل میں اپنی منصوبہ سازی کر رکھی تھی اپنی تحریک کے لیے، اسے تبدیل کر کے حالات پہ قابو پانے کے لیے وقتی اور عارضی قدم اٹھانا پڑا۔ لہٰذا جناب مسلم کے پاس ان موجودہ حالات میں دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت کو اختیار کرنا لازم ہو چکا تھا، گویا کہ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی اصل تحریک کو ایمرجنسی تحریک میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی ایک یہ ہو سکتا تھا کہ یا تو جناب ہانی کی گرفتاری کے بعد جناب مسلم اسی طرح اپنی تحریک کی تیاری میں مصروف رہتے جیسے ابن زیاد کے آنے سے پہلے جناب مسلم کی تحریک کی تیاری زور و شور کے اوپر تھی۔ لیکن اگر انصاف سے دیکھا جائے تو جناب ہانی کی گرفتاری کے بعد جناب مسلم کے لیے اسی انداز میں اپنی تحریک کو جاری رکھنا ممکن نہ تھا، کیونکہ جناب ہانی دینی، معاشرتی اور اپنے قبیلی کے اعتبار سے جناب مسلم کی تحریک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ جب اتنی بڑی شخصیت کی گرفتاری سے نہ اس کے قبیلے نے کوئی انقلاب کی فضا کھڑی کی اور نہ ہی دیگر اہل کوفہ کی طرف سے ابن زیاد کے خلاف کوئی محاذ آرائی کی گئی، تو پھر کیسے اکیلے جناب مسلم کے لیے اسی طرح اپنی تاریخ کو اسی زور و شور سے جاری رکھنا ممکن تھا۔ اور ساتھ ساتھ ابن زیاد ہر قبیلے کی اہم ترین شخصیات کو گرفتار بھی کرتا جا رہا تھا۔ ان تمام تاریخی شواہد سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوفہ میں مسلم ابن عقیل کے لیے اب امان نہ تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ہانی کے بعد اب جس شخص پہ ابن زیاد نے اپنا نجس ہاتھ ڈالنا تھا وہ جناب مسلم ابن عقیل کے علاوہ کوئی اور دوسرا شخص نہ تھا۔ یہ ایک راستہ تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل اسی طریقے سے اپنی تحریک کو جاری رکھتے جس طرح ابن زیاد کے آنے سے پہلے زور و شور کے اوپر ان کی تحریک جاری تھی، لیکن تاریخی شواہد یہ کہتے ہیں اور حالات یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ دوسرا راستہ جناب مسلم کے پاس یہ تھا کہ اب جناب مسلم اپنی تحریک کی تیاریوں کو روک کر کوفہ میں بنو امیہ کی مقامی حکومت کے ساتھ حتمی مرحلے کی جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اس کے علاوہ جناب مسلم کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، اور اسی راستے کو جناب مسلم ابن عقیل نے اختیار کیا، جو جناب مسلم کے لیے درست فیصلہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ وہ درست فیصلہ تھا۔
عبداللہ بن حازم البکری کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں جناب ہانی کے گرفتار ہونے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کا قاصد بن کے گیا کہ دیکھوں کہ جناب ہانی کے ساتھ کیا ہوا، اور جو کچھ جناب ہانی کے ساتھ ہوا اس نے جب جا کے ابن زیاد کے دارالامارہ میں حالات کا جائزہ لیا اور جناب مسلم کی گرفتاری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آ کر جناب مسلم ابن عقیل کو بتایا، تو جناب مسلم نے مجھے حکم دیا، یعنی یہ شخص کہتے ہیں کہ جناب مسلم نے عقیل نے مجھے حکم دیا کہ میرے ساتھیوں کو بلاؤ، اور دیکھتے ہی دیکھتے جناب مسلم کے ساتھ 4000 افراد جمع ہو گئے، اور جناب مسلم نے اپنا لشکر ترتیب دیا اور قصر الامارہ دارالامارہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہانی بن عروہ کے گھر سے دارالامارہ تک جناب مسلم کے ساتھ لوگوں کی تعداد میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی، لیکن ایک بار کمی ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر جناب مسلم کے ساتھ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور قصر امارہ کو جناب مسلم اور ان کے ساتھیوں نے گھیر لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم 4000 افراد جناب مسلم کے ساتھ ہانی بن عروہ کے گھر سے قصر امارہ کی طرف نکلے تھے، جب دارالامارہ پہ پہنچے تو ہم فقط 300 افراد باقی رہ گئے تھے، اور یہ انتہائی مشکل ترین تاریخ کا پیراگراف ہے جس کا تحلیل کرنا اور جس کا تجزیہ کرنا کسی بھی محقق کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ 4000 افراد کا اتنے مختصر وقت میں 300 افراد کی شکل میں باقی رہ جانا آخر کیا وجہ ہے۔ ادھر ابن زیاد کے ساتھ مل کر عمرو بن حجاج الزبیدی اپنے قبیلے کو دارالامارہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا، اور ابن زیاد ایک بار پھر منبر پہ آیا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد کہا، اللہ اور اپنے راہبروں کی اطاعت کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ان کے اپنے راہبروں کی اطاعت کرو، کسی قسم کے اختلافات کو جنم نہ دو، تفرقہ پیدا نہ کرو، وگرنہ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ذلیل ہو جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ اس قسم کے خطابات جناب مسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ ابن زیاد کا خطاب ختم ہی ہوا تھا کہ مسجد میں شور و غل شروع ہو گیا کہ اے امیر، یعنی اے ابن زیاد، مسلم ابن عقیل اپنے ساتھیوں سمیت آ گیا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کے جلدی سے دارالامارہ میں داخل ہو گیا اور دارالامارہ کے سارے دروازے بند کر دیے۔ روایت کہتی ہے کہ ابن زیاد پہ دارالامارہ تنگ پڑ گیا اور اس کے ساتھ فقط 30 سپاہی اور اس کے چند اہل و عیال باقی بچ گئے تھے، جن کی مکمل تعداد فقط تاریخ نے 50 افراد لکھی ہے۔ ان کے اہل و عیال، سپاہی اور کچھ اہل کوفہ کے قبائل کے افراد موجود تھے جن کی کل تعداد 50 افراد تھی، لیکن کوفہ کے وہ لالچی افراد جن کا اپنے قبائل میں اقام مقام تھا، جب انہیں ابن زیاد کی اس حالت کا علم ہوا تو انہوں نے دنیا کی خاطر ابن زیاد کی طرف آنا شروع کر دیا، جبکہ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھی دارالامارہ کو مکمل گھیرے ہوئے تھے، جو ابن زیاد کے ساتھیوں پہ پتھر پھینک رہے تھے اور ابن زیاد پہ لعنت کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ابن زیاد کے ساتھیوں کی تعداد 200 تک پہنچ گئی، جو 50 تھے وہ 200 تک حالت پہنچ گئی، یعنی جناب مسلم کی صف سے کچھ لوگوں نے نکل کے ابن زیاد کی طرف جانا شروع کر دیا، اور ابن زیاد نے ان 200 افراد کو حکم دیا کہ تم میں سے جس کے قبیلے کے افراد دارالامارہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں تم ان کے پاس جاؤ، انہیں ڈراؤ کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ جب جناب مسلم کو علم ہوا کہ ابن زیاد نے لوگوں کو ہماری نصرت سے باز رہنے کا حکم دے دیا ہے اور کوفہ کے اطراف سے جناب مسلم کی مدد کو آنے والے افراد کو بھاری پیمانے پہ گرفتار کرنا بھی شروع کر دیا ہے، تو جناب مسلم نے عبد الرحمن بن شریح کی قیادت میں کچھ سپاہی بھیجے تاکہ محمد بن اشعث کو
وہ دھکیل کے دوبارہ دارالامارہ میں بھیج دیں اور وہ جناب مسلم کے ساتھیوں کو ورغلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور یوں جناب مسلم ابن عقیل کے اس لشکر نے نہ فقط محمد بن اشعث بلکہ دیگر ابن زیاد کے کارندوں کو ایک بار پھر دارالامارہ میں گھسنے پہ مجبور کر دیا، اور بالآخر ابن زیاد نے شبث بن ربعی کو روانہ کیا کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ جنگ کرو، اور اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ دارالامارہ سے انہیں عسکری قوت اور اپنے طاقت کے ذریعے ہٹایا جائے۔ پس روایت کہتی ہے کہ ابن زیاد کے ساتھیوں اور مسلم ابن عقیل کے ساتھیوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی جو رات گئے تک جاری رہی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھیوں نے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا تھا تو اس کے بعد دارالامارہ کے اوپر حملہ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس سوال کے چند جواب ہم اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کا یہ فیصلہ کہ دارالامارہ کا محاصرہ کیا جائے ایک اضطراری فیصلہ تھا، اور اس کے علاوہ جناب مسلم کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہ تھا، جبکہ دارالامارہ پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری مکمل نہ تھی، کیونکہ جناب مسلم کی تحریک ابھی شروع ہی میں تھی اور تحریک جاری تھی، تیاریاں ہو رہی تھیں، اور جناب مسلم یہ جانتے تھے اور آپ کو اس بات کا علم تھا کہ لوگوں کے اندر دینی کمزوری موجود ہے، منافقت موجود ہے جو انہیں دنیا کی محبت اور موت سے خوف زدہ کرے گی۔ اہل کوفہ بھی یہ تمنا رکھتے تھے کہ مسلم ابن عقیل یا امام کوفہ پہ قابض تو ہو جائیں لیکن اہل کوفہ کو کسی قسم کی کوئی قربانی دینا نہ پڑے، کیونکہ لشکر شام کا رعب اہل کوفہ کے دل و دماغ پہ مسلط تھا، یہ ایک سبب۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو قبائل سے جو رشتہ تھا وہ دین سے رشتے کی نسبت زیادہ مضبوط تھا، اور کسی بھی دینی تحریک کے لیے یہ چیز انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض قبائل کے افراد جو ابن زیاد کے ساتھ تھے انہوں نے ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے قبیلے کے افراد کو مسلم کی بیعت کو توڑنے کی ترغیب دی، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ یہی وہ پہلا سبب تھا کہ جناب مسلم کے ساتھی دارالامارہ پہ حملہ نہ کر سکے، اور اس سوال کے مزید جوابات ہم اگلی قسط میں اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔